ناظرین، جب ایک ہی وقت میں دو مختلف خطوں میں جنگی خطرات بڑھنے لگیں تو عالمی سیاست میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے اور اب اس دوران مشرقی ایشیا میں بھی صورتحال اچانک کشیدہ ہو گئی ہے۔ شمالی کوریا نے بیک وقت کئی بیلسٹک میزائل داغ کر پورے خطے کو ہائی الرٹ پر ڈال دیا ہے۔ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، عالمی میڈیا اور جنوبی کوریا کی جو فوج ہے اس کے مطابق شمالی کوریا نے ہفتہ کے روز ایک کے بعد ایک تقریباً 10 بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد کوریا کی جزیرہ نما میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جنوبی کوریا کی فوج نے بتایا کہ یہ میزائل مشرقی سمت میں سمندر کی طرف داغے گئے۔ ان میں سے ایک مشتبہ میزائل جاپان کے قریب سمندر میں گرا، جس کے بعد جاپان میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع نے تصدیق کی کہ ایک بیلسٹک میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی یعنی EEZ کے باہر زون، جو سمندری زون ہے، اس میں جا کر گرا۔ جاپان کے وزیر اعظم کے دفتر نے بھی اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم اس واقعے نے جاپان اور جنوبی کوریا دونوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے ایک ہی وقت میں اتنی بڑی تعداد میں میزائل داغنا محض ایک فوجی مشق نہیں ہے، بلکہ طاقت کا واضح مظاہرہ ہے۔ یہ پیغام خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے دیا گیا ہے کہ شمالی کوریا خطے میں اپنی فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس تمام صورتحال میں سب سے زیادہ بحث جس معاملے پر ہو رہی ہے وہ امریکہ کا دفاعی منصوبہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی جنوبی کوریا میں تعینات اپنے تھاڈ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کے کچھ حصے مشرق وسطیٰ منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے اور کئی جگہوں سے انہوں نے ہٹائے بھی۔ تھاڈ یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم ایک جدید امریکی دفاعی نظام ہے جو بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ مشرق وسطیٰ میں ایران کے ساتھ جاری کشیدگی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اردن میں ایران کے ایک حملے کے دوران تھاڈ سسٹم کا ایک اہم ریڈار جو تھا وہ تباہ ہو گیا ہے، جس کے بعد امریکہ کو خطے میں اپنی دفاعی نظام کو دوبارہ مضبوط بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اس ممکنہ فیصلے نے جنوبی کوریا میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ وہیں سیول میں کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ تھاڈ سسٹم کو 2017 میں خاص طور پر شمالی کوریا کی ایٹمی اور میزائل خطرات سے نمٹنے کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ اگر اسے بھی ہٹا دیا گیا تو جنوبی کوریا کی سلامتی براہ راست متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب چین نے بھی اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کے اس منصوبے پر تنقید کی ہے کہ چین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں اور کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دفاعی تجزیہ کار ان کا ایک تجزیہ سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے مطابق موجودہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک پیچیدہ چیلنج بن گئی ہے۔ ایک طرف اسے مشرق وسطیٰ میں ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا ہے، جبکہ دوسری طرف مشرقی ایشیا میں شمالی کوریا کی میزائل تجربات خطے کو ایک نئے بحران کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یوں عالمی سیاست اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں امریکہ کو بیک وقت دو مختلف خطوں میں اپنے اتحادیوں کی سلامتی یقینی بنانے کا چیلنج درپیش ہے۔ اگر شمالی کوریا کے میزائل تجربات اسی طرح جاری رہے تو کوریا کا جزیرہ نما بھی ایک بڑے فوجی بحران کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور جس طرح سے ایران کا فوجی معاہدہ شمالی کوریا کے ساتھ میں ہے، اور جس طرح سے کم جونگ اون نے لگاتار 10 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے ہیں اور ایک جو جاپان کی بالکل سمندری سرحد کے قریب جا کر پھٹا ہے، اور اس سے پورا جاپان ہو یا ہم جنوبی کوریا کی بات کریں وہ ایک دم تشویش میں آ گئے اور ہائی الرٹ پر چلے گئے ہیں۔ اصل میں کم جونگ اون کا جو یہ انڈیا تھا یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تھا، جس طرح سے انہوں نے ایران کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی ہے اور لگاتار دونوں ممالک اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک انڈیکیشن نارتھ کوریا نے دی ہے کہ اگر جنگ نہیں رکتی تو وہ جنگ میں آنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح سے انہوں نے یک کے بعد دیگرے کئی میزائل یعنی کہ 10 میزائل بیک وقت فائر کیے ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے ایک انڈیکیشن ہے
انہیں ایک پہلے انڈیا دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ جنگ سے باہر نہیں آتے تو میں جنگ میں آنے کے لیے تیار ہوں. یہ کلیئر انڈیکیشن دے رہا ہے کہ جنگ کبھی بھی اس خطے سے باہر نکل کر دیگر ممالک کی طرف بھی پھیل سکتی ہے. جس طرح سے کم جونگ اون کے بارے میں رائے رکھی جا رہی ہے کہ وہ سخت مزاج کے انسان ہیں اور وہ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. اس سے اب ساؤتھ کوریا کے اندر اور خاص طور پر جاپان کے اندر اب تشویش پیدا ہو گئی ہے. اور جس طرح سے جو فضائی دفاعی نظام ہے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اس سے جو جنوبی کوریا ہے اس میں زیادہ جو تشویش پائی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر ان کے پاس میں اور کوئی پروٹیکشن نہیں رہے گی. کیونکہ جتنے بھی فضائی دفاعی نظام ہیں امریکہ کے وہ مشرق وسطیٰ میں ان کی بہت کمی ہے, میزائلز کی کمی ہے. وہاں پر جتنے بھی جو اینٹی میزائل سسٹم ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اینٹی انٹرسیپٹرز جتنے بھی ہیں جو انٹرسیپٹ کرتے ہیں میزائلز کو وہ ختم ہو چکے ہیں. اب دوسرے ممالک کی طرف امریکہ دیکھ رہا ہے جہاں جہاں پہ انہوں نے نصب کیے, چاہے ہم متحدہ عرب امارات کی بات بھی کریں وہاں سے بھی اب وہ ان چنندہ جگہوں پر ہی اپنے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں انہیں رکھنا چاہتے ہیں اور باقی جتنی بھی ہیں وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے وہ منتقل کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو اب جنگ ہے یہ مسلسل جو ہے آپ کو اب پھیلتی دکھائی دے رہی ہوگی. جس طرح سے اس میں ان ممالک کا آنا اب اور تشویش پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے جن ممالک کا رابطہ جو ہے وہ براہ راست امریکہ کے ساتھ میں ہے اور وہ امریکہ کے اتحادی ہیں. تو اگر ہم کل ملا کر بات کہیں تو امریکہ اس وقت پسپائی کی طرف ہے. جس طرح سے وہ اپنی طاقت کو مشرق وسطیٰ میں بڑھانے کے لیے یا اپنی دفاع کے لیے وہ نظام کو ہٹا رہا ہے. تو یہ اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں, کیا امریکہ کے پاس میں اسلحہ اور بارود کی کمی ہو گئی ہے؟ اسرائیل جس طرح سے نشانہ بن رہا ہے اور ایران آئے رات آئے دن لگاتار, چاہے وہ بیر شیبہ کی بات کریں, بیت شمیش کی بات کریں یا تل ابیب کی بات کریں, حلون کی بات کریں, سب جگہ جو بھی ان کے اہم شہر ہیں انہیں لگاتار ڈرون حملوں سے اور بیلسٹک میزائل سے اپنا نشانہ بنا رہا ہے اور کئی جانی و مالی نقصان اس وقت اسرائیل کو بھی جھیلنا پڑا ہے. حالانکہ ایران کے اندر بھی بہت تباہی ہوئی ہے لیکن ایران جھکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. IRGC لگاتار اپنی صلاحیت کو بڑھا رہی ہے اور جب سے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی آئے ہیں تو ان کی اسٹریٹجی بالکل ایک چینج ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک نئی حکمت عملی کی طرف ایک جنگ کا جو آغاز کیا ہے اور لگاتار اسرائیل کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں پر ان کی اہم تنصیبات ہیں, چاہے وہ ہاسپٹلز ہیں, ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہیں یا پھر فوجی تنصیبات ہیں. ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ لگاتار اپنے میزائل بیراج بھیج رہے ہیں یا ڈرون بیراج بھیج رہے ہیں. اگر ہم متحدہ عرب امارات کی بات کریں, UAE کی بات کریں, سعودی عرب کی, دبئی کی, کویت کی, بحرین کی یا قطر کی, بحرین کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا کیونکہ وہاں پر 5th فلیٹ ہے امریکہ کا, وہ اسے مکمل طور پر تباہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ ایران نے اسے مکمل طور پہ تباہ کر دیا. اور کویت اور دوحہ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ایران نے جو ہے کافی تباہی مچائی ہے. اب یہ مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے یہ اب اس کے پورے عالم میں ایک اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں. جو ہرموز ہے وہ بند کر دی گیا ایران نے, جس سے تیل کی قیمتیں وہاں آنے والے دنوں میں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں. جس طرح سے ایران نے پورا کنٹرول کیا ہرموز پر. تو اب آئندہ والے جو دن ہوں گے وہ اس دنیا کے لیے کافی مشکل بھرے ہو سکتے ہیں, خاص طور پر یورپ کے لیے اور باقی ساؤتھ ایشیا میں بھی اب گیس کی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پاکستان میں جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے اس کی قیمت 300 سے اوپر چلی گئی ہے کہ 400 کے قریب پہنچ چکی ہے. اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو وہاں پر بھی جیسے یورپ میں گیس کا بحران پیدا ہو گیا, پیٹرولیم کی قیمتیں وہاں بھی اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اوپر کی طرف جانے لگی ہیں. تو اب یہ جنگ جو ہے یہ مشرق وسطیٰ سے نکل کر اب دوسرے ممالک کی طرف بھی پھیل رہی ہے اور اس کے اثرات پورے عالم میں جو ہیں وہ محسوس کیے جا رہے ہیں. یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو. ہماری پہنچ آپ کی طاقت.